اچھا اب ہم اپنی پریزنٹیشن کا سٹارٹ کرتے ہیں جی. میں ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن, زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, ایک کوئک بریف آپ کو پریزنٹیشن میں دینا چاہوں گا کہ ہم نے اس جرنی کو کیسے اچیو کیا. الحمدللہ ہم پاکستان کا نمبر 1 آئی ٹی ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے. تو ہم کوالٹی وائز مجھے لگتا ہے کہ جو کوالٹی ہم اس وقت انڈسٹری کو دے رہے ہیں وہ کوئی بھی نہیں دے پا رہا. تو اس وجہ سے ہم کلیم کرتے ہیں کہ وہ یار نمبر 1 الحمدللہ. شارٹ پروفائل میرا وہاب یونس میرا نام ہے, اور 2010 میں نے MBA کیا, مارکیٹنگ میں اسپیشلائزیشن کی. اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو سیکھنا شروع کیا, اور ود ان 2 ایئرس میں نے اپنی اسکل پہ کام کرتے ہوئے, جو آج آپ لوگوں کو اسکل سکھا رہے ہیں, میں پاکستان کا پہلا سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا ٹرینر بن گیا ود ان 2 ایئرس. اور PNY کا پہلا ٹرینر بھی الحمدللہ میں ہی تھا, اور اس کے بعد سلمان میرا پارٹنر تھا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی آج آپ مجھے کسی بھی موقع پہ دیکھتے ہیں تو اس کی بدولت اسکل کی ہے. ہم اسکل کی وجہ سے اوپر آئے, اور اپنے اسکل کی بدولت اپنے آپ کو اپ گریڈ کیا. اچھا, جب یہ نیفٹیک کا پروجیکٹ سٹارٹ ہوا تو ہمیں 5 ہماری برانچز جو ہیں پورے پاکستان میں, وہاں پر ہمیں یہ پروجیکٹ دیا گیا, جس میں عرفہ گرین ٹاور, اقبال ٹاؤن, جوہر ٹاؤن, ملتان اور راولپنڈی برانچ شامل. یہ ایک انتہائی مشکل پروسیجر تھا ہمارے لیے, کیونکہ اس کے اندر ہماری پوری ٹیم کو دن رات کام کرنا پڑا. تقریباً 5000 پلس سے زیادہ اسٹوڈنٹس نے ہمارے پاس PNY ٹریننگ کی ان 5 برانچز میں اپلائی کیا. ہم یقین کریں سر پکڑ کے بیٹھ گئے کہ الحمدللہ اتنی زیادہ اپلیکیشنز ہمیں ملی ہیں ایز اے پرائیویٹ ادارہ, تو ہمارے لیے ایک بڑا چیلنج تھا. تو میں اور سلمان جو میرے پارٹنر ہیں, ہم بیٹھ گئے اور ہم نے پھر اپنی جو کور ٹیم ہے ان کو بٹھا لیا, اور پھر ہم نے ڈسکس کیا کہ ہم کیا کریں. کیونکہ اس سے پہلے ہمیں ایک بڑا چھوٹے لیول کا پروجیکٹ ملا تھا نیفٹیک کا, آج سے کوئی 1 سال پہلے, یونٹی میں. تو وہ 20 بچے تھے, تو اس میں ہمیں اپلیکیشن ہی 50 آئی تھی. تو ہمیں اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا. لیکن کیونکہ میں ہمیشہ سے سمجھتا ہوں کہ چیلنجز ہی انسان کو مزید بہتر اور بڑا بناتے ہیں, تو میں نے اس چیلنج کو, میرے پارٹنر نے اور میں نے اور میری ٹیم نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور ہم نے یہ تہیہ کیا کہ ہم اس کو پہلے دن سے ہی اتنا پروفیشنلی لے کے چلیں گے کہ ڈے اینڈ تک ہم اس کو ڈیلیور کرنے کے قابل ہوں, اور ہم اس کو ڈیلیور کریں گے. تو اس لحاظ سے ہم نے 5600 اسٹوڈنٹ پلس کی اپلیکیشنز کو ریسیو کیا, اور اس میں ہم نے 3000 پلس اسٹوڈنٹس کے انٹرویو کیے. یہ ایک بہت بڑا مشکل مرحلہ تھا ہمارے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو مینیج کرنا. پھر ان دا اینڈ الحمدللہ نیفٹیک نے ہمیں 740 بچوں کو ہمیں الاؤ کیا کہ ہم ان کو بڑھا سکتے ہیں. اب اس کے لیے ایک اور نیکسٹ چیلنج تھا کہ ہمارے ریگولر ٹرینر جو تھے, وہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی انسٹرکٹرز کی ایک ٹیم ہے جو کہ آلریڈی PNY ٹریننگ کے پروجیکٹس میں کام کر رہی ہے. اب نیفٹیک کے انسٹرکٹرز کو ہائر کرنے کے لیے میرے اور HR کی ہماری ٹیم نے, ہم نے تقریباً 1000 سے زیادہ ٹرینرز کے انٹرویو کیے, اپلیکینٹس لائے, کیونکہ ہم اب ریگولر جو ٹرینرز ہیں ان کو یوز نہیں کر سکتے تھے, ہمارا ریگولر بزنس ڈسٹرب ہونے کا خطرہ تھا. تو اب ہمارے لیے ایک اور چیلنج تھا کہ اب ہم ان کے لیے کوالیفائڈ ٹرینرز اور بیسٹ لے کر آئے. تو ہم نے کیا کیا, 1000 سے زیادہ ٹرینرز کے انٹرویوز کیے, اور اس میں سے 35 ٹاپ کوالٹی کے انسٹرکٹر ہائر کیے, جس کے بعد ہم نے ان کو 25 بیچز میں ڈیوائڈ کیا, اور اس کے بعد اس میں ہمارے 60 پلس سے زیادہ ہمارے اپنے PNY ٹریننگ کے ممبرز انکلوڈ ہوئے. تو یہ بتانے کا مقصد ہے کہ اتنی بڑی جو پیچھے بیک اینڈ پہ ٹیم کام کر رہی تھی اس پروجیکٹ کو اچیو کرنے کے لیے. نیفٹیک نے ہمیں یہ 7 کورسز جو ہیں وہ ہمیں انہوں نے الاؤ کیے, جس میں گرافک, VA, Amazon VA, ای کامرس, گرافک ڈیزائن, ویڈیو ایڈیٹنگ, ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ایڈوانس ویب,
اور فل اسٹیک ویب کا کورس شامل تھا. 80% اپنے بچوں کی ابھی تک سرٹیفکیشن کمپلیٹ کروا چکے ہیں, جس کے اندر فل اسٹیک ویب میں 60/60 کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے, اور جو ہمارا مائکروسافٹ والا سرٹیفکیشن ہے وہ ابھی 15 بچے ہوئے ہیں, اور اس کی ابھی انشاءاللہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ 10 جولائی تک ہم اس کو ختم کر لیں گے, کیونکہ مائکروسافٹ کی ڈیٹ جو ہے وہ ایگزام کی بڑی ڈیلے سے ملتی ہے, اور بہت زیادہ اس کے اندر سمجھ لیں کہ کمپٹیشن ہے, جس میں ہماری ابھی بھی ٹیم دن رات کام کر رہی ہے, اور ان کی ڈیٹس اسٹوڈنٹس کی ٹائمنگ کے ساتھ میچ کر کے اور ایگزام کرواتے ہیں. اور وہ ایگزام انتہائی مشکل ایگزام ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ ایگزام سٹارٹ کرتے ہیں تو مائکروسافٹ کی ٹیم جو ہے وہ 100% پورے کمرے کو چیک کرتی ہے ورچولی, اور اس کے بعد اگر ان کو ہلکا سے بھی شک پڑ جائے تو وہ ایگزام کو کینسل کر سکتے ہیں, ان کے پاس رائٹس ہوتا ہے. اور یہ اچھے خاصے جو ہے اس کے اوپر ہم جو ہے اس سرٹیفکیشن کی اماؤنٹ ہے, اور اگر ان کیس خدا نہ خواستہ اگر کوئی بچہ اس کو پاس نہ کر سکے تو ٹوٹل پیسے ویسٹ ہو جائیں گے, اور وہ ہمیں اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ ہمیں پے کرنے پڑیں گے. اینی ہاؤ ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ 10 دنوں کے اندر ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ باقی جو بچے ہیں ایڈوانس ویب کے جن کی مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن ہے ان کی ٹائمنگ اور مائکروسافٹ کی سرٹیفکیشن کے ٹائمنگ کے مطابق الائن کروا دیں انشاءاللہ. یہ وہ سرٹیفکیشن ہے جو کہ بچے ابھی تک کر چکے ہیں, ان کا اسپیسیمن ہے, اور اس میں جن بچوں نے سرٹیفکیشن لی ہوئی ہے یہ ان کے ریئل سرٹیفکیٹس. اچھا, اس میں کچھ ہم اپنی اسٹریٹجیز بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ ہم نے اس پروجیکٹ کو الحمدللہ کامیاب کرنے کے لیے کیا ایسے پیرامیٹرز یوز کیے جس کی وجہ سے ہمیں اس کے اندر 100% سکسیس ملی. سب سے پہلے تو ہمیں سب سے پہلا چیلنج آتا تھا بچوں کو لے کے. دیکھیں, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے میری بات برا نہیں مانی, ہماری سوسائٹی کے ایک بہت بڑا ڈائلیما ہے, جب کوئی فری کی چیز آتی ہے نا تو لوگ اس کو اتنا ویلیو نہیں دیتے. ہمیں شروع میں ایسے بچوں کے ساتھ بھی پرابلم آئی جن کو ہمیں کالز کر کے بلانا پڑتا, جن کو ہمیں یہ بتانا پڑتا کہ یہ کورس آپ کے لیے کیوں امپورٹنٹ ہے. گورنمنٹ آف پاکستان آپ کے ٹیکس پیئر کے پیسے کے اوپر یہ آپ کو پے کر رہی ہے, اور یہ آپ کا پیسہ ہے, آپ کا پیسہ آپ پہ لگا رہی ہے. اور ہم گورنمنٹ کو برا بھلا تو کہتے ہیں, لیکن جب گورنمنٹ اچھا کام کرنے جاتی ہے تو اس کو آپ سپورٹ نہیں کرتے. تو ہمیں یہ بہت زیادہ چیلنجز آئے کہ ہمیں بچوں کو بتانا پڑا, اویئر کرنا پڑا کہ بیٹا بیٹی یہ آپ کے لیے کورس ہے, یہ گورنمنٹ آف پاکستان نیفٹیک نے آپ کو اکوپڈ کرنے کے لیے اس کو ڈیولپ کیا ہے, تو آپ آئے. یو آر اے ویری ویری لکی پرسن جس کو یہ اپرچونٹی ملی ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا 6000 پلس سے زیادہ ہمیں اپلیکیشن وصول ہوئی تھی, اس میں 740 جو ہے ہم نے, تو آپ لکی ہیں 740 میں جس کو اپرچونٹی ملی ہے. تو پھر ہم نے اس کا کیا کاؤنٹر کیا, ہم نے بچوں کو انکریج کرنا شروع کیا, ان کو گائیڈ کرنا شروع کیا, ان کے لیے ایکٹیویٹیز جنریٹ کرنی شروع کی. تو یہ ہمیں پہلا چیلنج آیا جس کو ہم نے سکسیسفلی کمپلیٹ کیا. پھر ہم نے اپنے لرننگ پروسیس کو امپروو کیا. نیفٹیک نے ہمیں جو کورسز الاٹ کیے تھے, ہم نے کیا کیا کہ ہم نے اس کے اندر فری لانسنگ کا کورس فری آف کاسٹ بچوں کو دیا. ہم نے بچوں کو انکریج کیا, آپ اس کورس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو پہلے دن ہی آپ کو فری لانسنگ پہ لے جائیں گے. جیسے ہی آپ کا کورس کمپلیٹ ہوگا آپ پیسے کمانے کے قابل ہو جائیں گے. جو اگے الحمدللہ آپ نے ابھی سکسیس سٹوریز بچوں نے لائیو آ کے آپ کو بتائیں. ایک بچہ 2 لاکھ روپیہ کما رہا ہے, ایک بچہ 80,000 کما رہا ہے, ایک بچہ لاکھ روپیہ کما رہا ہے. اس کی پیچھے ریزن یہ تھی کہ ہمارا لرننگ پروسیس بہت اسٹرانگ تھا. ہم نے اپنے بچوں کو پہلے دن سے ہی فری لانسنگ کے اوپر لگا دیا. فیڈ بیک میکنزم, کوالٹی پہ نو کمپرومائز. فیڈ بیک کے اوپر ہم نے سسٹم اچھا ڈیولپ کیا. آپ بچوں سے ڈیلی, نیفٹیک تو اپنا فیڈ بیک لیتا تھا, وہ ان کا ایک سیپریٹ فیڈ بیک سسٹم تھا, لیکن ہم نے انٹرنل سسٹم کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے اور آپ بچوں کو ہر وقت اپنے ساتھ لنک کرنے کے لیے کہ آپ کو کوئی مسئلہ نہ آئے, تو ہم نے اپنے فیڈ بیک سسٹم کو اسٹرانگ کیا, جس کی وجہ سے آپ کے جو بھی فیڈ بیک آتے تھے وہ ہم مینجمنٹ ڈسکس کرتی تھی, اور اس کے بعد ہم آپ بچوں کے پرابلمس کو سالو کرتے تھے. پھر ہم آپ لوگوں کو ڈیلی اسائنمنٹس دیتے تھے, جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی جو اسکل ہے وہ اسٹرانگ ہوتی. فائنل پروجیکٹس, ابھی گرافک اور ویب کے بچوں نے فائنل پروجیکٹ دی ہے, اور اس کے اندر الحمدللہ ہم نے ان سے فائنل پروجیکٹ کی شکل میں ان سے وہ پریکٹیکل کام کروائے ہیں جو کہ وہ انڈسٹری میں جا کر اب انڈسٹری کو سرو کریں, جس سے ان کا کانفیڈنس بلڈ ہوگا. پھر ہم نے ایک اور چیز میں ایڈ کی, ہم نے بچوں کے کانفیڈنس اور سافٹ سکلز پہ کام کیا. نیفٹیک نے
کورس آؤٹلائن کے اندر سافٹ اسکلس کا کوئی چیپٹر موجود نہیں تھا. ہم نے کیا کیا کہ ہم نے بچوں کے پاس موٹیویشنل اور ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے اسپیشلائز ٹرینرز ہائر کیے جو ان کو ان کی پرسنالٹی کے اکارڈنگ سافٹ اسکلس پہ ان کو کام کرتے تھے, اور اس کے بعد جو ہے ان کی ورکنگ کر کے ان کو اور انکریج کرتے تھے کہ وہ اپنے پروجیکٹس کو آگے لے کے چلیں. ان دا اینڈ ہم نے کچھ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی, جیسے کہ رمضان کے اندر افطاری کا ایک انتظام کیا, پھر ابھی انشاءاللہ کچھ عرصے تک ہم ان کا ٹرپ بھی جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے تھرو ہم نے ان کو انگیج رکھا, اور ابھی انشاءاللہ ہم نے لکی ڈرا بھی ایک رکھا ہوا ہے, ابھی آپ کو بھی صحیح لکی ڈرا کروائیں گے. تو ان کے لیے ایک موٹیویشن رکھی ہوئی کہ اپنے جو ہیں وہ آپ اٹینڈنس کو پورا کریں تاکہ آپ لکی ڈرا میں بھی پارٹیسپیٹ ہو سکے. تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز کے تھرو بچہ جو ہے اوور آل ہم نے انگیج رکھنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے ہمیں بہت پازیٹیو اس کے امپیکٹ آئے. یہ ہے جی ہماری اچیومنٹ. اتنی کافی بڑی ورکنگ کے بعد جو ہم نے اچیو کیا ہے وہ اس سلائیڈ میں موجود ہے. الحمدللہ ود دا ہیلپ آف اللہ المائٹی 740 میں سے ہم نے 739 بچوں کو پاس آؤٹ کروایا, اور اس میں سے جو ایک بچہ ہے وہ بھی پاس آؤٹ ہو گیا تھا, لیکن نیفٹیک کے سسٹم میں غلطی سے ہمارے امپلائی نے اس کو ریموو کر دیا, جس کی وجہ سے وہ شاہد صاحب کو ہم نے کیس شیئر فوراً کر دیا تھا, لیکن سسٹم جو ہے نیفٹیک کا جو آن لائن ہے وہ اس بچے کو دوبارہ انٹر نہیں کر رہا تھا. ٹیکنیکلی وہ بچہ پاس ہو گیا, لیکن کتابوں کے مطابق ہم 739 کے فگر میں. سر وہ کرا دینا ذرا تھوڑی مہربانی. اور اس کے علاوہ ہم نے ان کو ایک لرننگ سسٹم پورا کروایا اور ساری چیزیں ان کے کریئر پہ ان کی کاؤنسلنگ سیشن کروائے, جس میں سے ابھی تک ہمارے سروے کے مطابق 75 پلس جو ہے 75 سے زیادہ اسٹوڈنٹ جو ہے اس وقت انٹرنشپ اور جابس پہ لگ چکے ہیں, اور باقی بچوں کی بھی ہم امپلائمنٹ پہ کام کر رہے ہیں. اور ہمارے ساتھ اس وقت 35 سے زیادہ کمپنیز یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, جو کہ انشاءاللہ ان سب کی ابھی میم ہم نے آنے سے پہلے ہم نے ان سب سے ان کی امپلائبلٹی ڈیٹا اکٹھا کر لیا ہے, جس میں حسنین اور میری ٹیم نے ان پہ کام کر کے ان سب کے سی ویز, ان سب کا ڈیٹا ہمارے پاس موجود ہے, اور ہم جتنی بھی ہماری کمپنیز ہیں جن کے ساتھ ہمارے ایم او یو سائن ہیں ہم انشاءاللہ ان کے ساتھ شیئر کریں گے, اور ان تمام بچوں کو پوری کوشش کریں گے کہ ان سب کو جاب اور انٹرنشپ سے منیمم ہم ان کو لگائیں. باقی اگین آپ سب کا بہت شکریہ اور نیفٹیک کی ٹیم کا شکریہ. یہ تو ایک چھوٹی سی پریزنٹیشن تھی جس میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا اور کوشش کی کہ ہم نے کس طرح اس پروجیکٹ کو سٹارٹ کیا, اور آج الحمدللہ اس کا کلوزنگ ڈے ہے, اور آپ لوگوں کی ہم نے ایک قسم کی سارٹ آف کانوکیشن اس کی ارینج کروائی. اور ایک میڈم نے سٹارٹ میں بات کی, 5 منٹ مزید لوں گا, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا. دیکھیں میں بزنس مین نہیں ہوں, مجھے کوئی بزنس مین کہتا ہے تو میں ایسا کہتا ہوں یار میں بزنس مین نہیں ہوں, کیونکہ میری فیملی میں کسی نے کبھی بزنس کیا ہی نہیں, نہ ہی مجھے اس طرح کی ٹریننگ ملی ہے کہ صبح لنچ پہ یا ڈنر کی ٹیبل کے اوپر والد صاحب بزنس اسٹریٹجیز شیئر کر رہے ہوں اپنے کلیگس کے ساتھ یا اپنے فون پہ, تو میں ان کو سن رہا ہوں اور کہہ رہا ہوں یار ٹھیک ہے پاپا کی طرح بننا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے, پاپا کی طرح نہیں بننا, ہم نے اپنا رستہ خود نکالنا ہے. ٹھیک ہے, میں ایک سیریل انٹرپرینیور جو کہ ایکسپیریمنٹل فیزز سے گزر کے اوپر آیا. تو جو سکسیس ہوتی ہے نا وہ شارٹ کٹس نہیں ہوتے, اس کے لیے آپ کو آپ کے اندر ایک آگ چاہیے, اور وہ آگ آپ کو ہمیشہ اپنی لائف کے اندر رکھنی چاہیے. کیونکہ یہ جو آگ ہوتی ہے نا یہ آگ بجھنی نہیں چاہیے. یہ جس دن بجھ گئی نا اس دن آپ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر سے موٹیویشن زیرو ہو جائے گی. پھر کیا ہے, آپ ایک ٹائم پہ پیسہ بھی اچیو کر لیں گے, اپنی ویلیوز بھی لے آئیں گے, لائف اسٹائل بھی بہتر کر لیں گے, تو سو واٹ. میں ہریتک روشن کو سن رہا تھا, بہت بڑا سپر اسٹار ہے بالی ووڈ کا, کہتا ہے کہ یار میں کبھی سوچتا تھا, ابھی وہ بہت بڑا سمجھ لیں کہ ایک فلم اسٹار کا بیٹا ہے, کہتا ہے کہ یار میں سوچتا ہوتا تھا کہ اگر میں 4 گاڑیاں لے لوں گا یا جب میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں گے یا میری لائف اسٹائل اس لیول پہ پہنچ جائے گی تو مجھے سکون ملے گا. کہتے ہیں جب میں وہاں پر پہنچ گیا تو میں نے کہا یار سکون تو ویسے ہی ہے, کوئی مجھے کوئی ایکسٹرا فیلنگ کچھ نہیں آ رہی, اب مجھے نیکسٹ کیا کرنا چاہیے. تو اپنی سکسیس کے اندر موٹیویشن رکھنا,
اپنے سکسیس کے اندر ہمیشہ اپنے گولز کے اندر ایک ایسا ویژن رکھیں جو آپ کو ہمیشہ زندہ رکھے, ٹھیک ہے, اور اس کو تبھی بہتر ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی ویژن یا گول ہوگا. ادروائز کیا ہوگا کہ آپ جب اس لیول پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کہیں گے واٹ از نیکسٹ, پھر اس پہ پہنچ جائیں گے واٹ از نیکسٹ, آپ کو سیٹسفیکشن نہیں ہوگی. تو جب آپ کا ویژن اتنا بڑا ہوگا, جو اپنا ویژن ہمیشہ بتاؤں کون سا رکھیں, جو کہ امپاسبل ٹو اچیو ہے. کبھی بھی چھوٹا ویژن مت رکھیں, ایسا ویژن رکھیں جو آپ کو لگے کہ آپ کبھی اچیو ہی نہیں کر سکتے, پھر آپ زندہ رہیں گے. تو الحمدللہ میرے اور سلمان کے ایسے ویژن ہیں جو اگر ہم آپ کو پبلکلی بتائیں تو آپ کہیں گے پاگل ہے, یہ پاگل ہے, پتہ نہیں کون لوگ ہیں. لیکن ہم نے وہ اس کو اپنے سیٹ کیے ہوئے گولز میں, ہم نہیں اچیو کریں گے کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کون سا کوئی پیچھے سے لے کر آئے ویژن, ہم نے اپنے ویژن خود ڈیولپ کیے. تو اپنی لائف کے اندر ہمیشہ ویژن اتنے بڑے رکھیں کہ جس کے اگر آپ 10% تک بھی پہنچ جائے تو اس سے جو ہے آپ کو سیٹسفیکشن ہونا شروع. لیکن اس ویژن کے ساتھ آپ نے ہمیشہ ایک اور چیز کا خیال رکھنا ہے, اور وہ ہے سوسائٹی کی بیٹرمنٹ. اگر آپ کے عمل سے, آپ کے اسٹائل سے, آپ کے کام سے سوسائٹی کے اندر بیٹرمنٹ نہیں آ رہی تو وہ کام کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. دیکھیں ہم پیسہ بھی کماتے ہیں, ایک وقت تھا میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے, ٹھیک ہے, یونیورسٹی جاتے تھے 20 روپے جیب میں ہوتے تھے, آتے تھے واپس میں تو پیٹرول میں, بائک میں پیٹرول سمجھ لیں کہ گھر آنے سے تقریباً کوئی 1 کلومیٹر ختم ہو جاتا تھا. تو مجھے بائک کو جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ لے کر آنا پڑتا تھا کہ چلو یار 1 کلومیٹر پہلے شکر ہے کہ پیٹرول ختم ہوا, 10 کلومیٹر پہلے بھی ختم ہو گیا. ایک وقت وہ بھی دیکھا ہے, اس میں اپنی مرضی کی اچھی سی گھڑیاں رکھی ہوئی, مجھے گھڑیوں کا شوق ہے, میں اچھی گھڑیاں خریدتا ہوں جو اپنے آپ کو گفٹ کرتا ہوں. بھاپ یونس آج میرے لیے گفٹ, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ آپ کے پاس آئے گا اور جائے گا. اصل ویژن آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے عمل سے, دیکھیں ایک بڑی خوبصورت لائن تھی, نماز 5 وقت فرض ہے لیکن اخلاق 24 گھنٹے فرض ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ویژن کے اندر سوسائٹی کی بیٹرمنٹ لے کر آئیں اور ساتھ ساتھ اپنے لائف سٹائل کو بھی انجوائے کریں. میں یہ نہیں کروں گا کہ آپ بالکل ہی تنگ دستی کی زندگی گزاریں. اسی لیے تو سکل سکھا رہے ہیں بھائی, اس لیے تو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ سکل سیکھو, اپنے پیرنٹس کا بازو بنو. اپنے پیرنٹس کو, ان کو ایک ڈرائیور اور گاڑی دو, انہیں کہ جی آپ نے کہیں جانا ہے تو یہ ڈرائیور ہے, یہ جو گاڑی ہے, آپ نے پیدل نہیں جانا, اس کے ساتھ جانا. اچھے سے اچھا انہیں کھانا کھلاؤ, اپنے ماں باپ کو اچھے سے اچھے کپڑے پہناؤ, اپنے لائف سٹائل کو بہتر کرو, اپنے اپنی زندگیوں کو بہتر کرو, اور اس ویژن کے اندر باقی اپنے نیبرز, اپنے رشتہ دار, ان کو بھی ساتھ دو, ان کے بھی جو کمزور لوگ ہیں ان کا بھی بازو بنو. میرے پاس کوئی بھی بندہ آتا ہے, ایون کہ ہم نے اپنا اسکالرشپ فارم رکھا ہوا ہے, جی ہم افورڈ نہیں کر سکتے, ہم کہتے کوئی مسئلہ نہیں یار, یہ فارم ہے اس کو فل کرو, اور اگر اس کے مطابق کرائٹیریا پورے ہیں تو 100% اسکالرشپ لے لو. یہ تو آپ کو شکریہ ادا کرنا چاہیے نیفٹیک اور گورنمنٹ کا کہ ان لوگوں نے اتنا بڑا انیشیٹ لے کے اتنی انویسٹمنٹ, اربوں کی انویسٹمنٹ کے بعد آپ لوگوں کو یہاں پر پہنچایا. اور آپ دیکھیں آج آپ لوگ اتنے مہنگے پیڈ کورسز, وی آر ویری ایکسپینسو, ہمارے کورسز بہت ایکسپینسو ہیں کیونکہ ہمارے اسٹینڈرڈ بہت ایکسپینسو ہے, ہمیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہائیلی کوالیفائڈ انسٹرکٹر اور اچھی خاصی انویسٹ کرنا پڑتا ہے رینٹ اور اوور ہیڈ کی شکل میں, تو وی آر ایکسپینسو. تو آپ لوگوں کو فری آف کاسٹ اتنی بڑی سرٹیفکیشن ملی ہے, آپ بلیسڈ لوگ ہیں. اگر آج بھی آپ اس اپرچونٹی کو ویسٹ کر دیتے اور آپ اپنی لائف کے اندر اس سے کچھ ایڈیشن نہیں لاتے تو یقین کریں کہ آپ لوزر ہیں. ہمیں تو اپرچونٹی بھی کوئی نہیں دیتا تھا, ہم نے خود سیکھا ہے, ایڑیاں رگڑ رگڑ کے, سیلف اسٹڈیز پہ لرننگ کی ہے. میں نے اس وقت سوشل میڈیا سیکھا تھا جب پاکستان میں سوشل میڈیا کو کوئی ڈسکس کرنا بھی نہیں, اس کو پتہ ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کیا ہے. گوروں سے سیکھا ہے, یوٹیوب سے سیکھا ہے, ویب سائٹ سے سیکھا ہے, بلاگ سے سیکھا ہے, دن رات کام کر کے سیکھا ہے, پھر پریکٹیکلی فری آف کاسٹ لوگوں کو کہتا تھا آؤ یار میرے سے فری آف کاسٹ سروس لو. کیوں؟ کیونکہ میری لرننگ ہونی چاہیے. 2 سال بعد پہلا فری لانسنگ میں پروجیکٹ مجھے ملا تھا, 2 سال کے بعد. یہ لوگوں میں اویئرنیس نہیں, پرابلم یہ تھا. آپ لوگوں کے پاس یہاں تو دودھ والے سے لے کر رکشے والے تک سب کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی ضرورت ہے, سب کو ای کامرس کی ضرورت ہے, سب کو گرافک ڈیزائننگ کی ضرورت ہے. آپ لوگوں کے پاس تو اپرچونٹیز ہی اپرچونٹیز, اور پاکستان اس وقت نمبر 1 پہ فری لانسنگ پروجیکٹ میں آ چکا ہوا. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے پاس ٹیلنٹ ہے. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, بس آپ لوگوں کو تھوڑا سا گائیڈ کرنا تھا کہ اپنی لائف میں کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے.
گیو اپ نہیں کرنا ہے. سرکمسٹانسز آئیں گے, ایشوز آئیں گے, فیملیز میں پرابلمز آئیں گی, لیکن اپنے ویژن کو آپ نے الائن رکھنا ہے اور اس کو ہمیشہ ہائی اسٹینڈرڈ پہ رکھنا ہے. لو اسٹینڈرڈ پہ کوئی ویژن نہیں کبھی سیٹ ہوتا. ٹھیک ہے, باقی اگین آپ سب کا شکریہ, میڈم آپ کا شکریہ. پاکستان زندہ باد.